اعتماد ایک ایسی صلاحیت اور قوت کا نام ہے جو انسان کو بغیر پروں کے اڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایکسپرٹ نے برڈز پر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ پرندے اپنے پروں کے زور پر نہیں بلکہ اپنے حوصلے، اپنے یقین، اپنے اعتماد کے زور پر اڑتے ہیں۔ یہ اعتماد جب ایک پرندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اڑا دیتا ہے۔ یہی اعتماد جب ایک شیر کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کو جنگل کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور یہی اعتماد جس دن ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی اعتماد جب 313 کے اندر پیدا ہوتا ہے پھر 1000 لشکر پر فتح یاب بنا دیتا ہے۔ بات ساری اعتماد کی ہے۔ جس دن تمہارے اندر پیدا ہو گیا تم خود بخود اڑنے لگ جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ ظاہر الدین بابر جو اپنے دور کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ایک دن اس نے لوگوں کو مدعو کیا، سارے لوگ آ گئے۔ ایک شخص ایسا بھی آیا جس کے سامنے حلوے کی پلیٹ پڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے میان سے تلوار نکالتا ہے، حلوے کو کاٹتا ہے اور اپنی تلوار کی نوک پر حلوہ رکھ کر کھانے لگتا ہے۔ وہ حلوہ کھا رہا ہوتا ہے بڑے اعتماد کے ساتھ بیٹھا۔ جب ظاہر الدین بابر کی نظر اس شخص پہ پڑتی ہے، بادشاہ اس کے اندر کے اعتماد کو جان لیتا ہے، کیونکہ اس کا اعتماد اس بات کی روشن دلیل تھی کہ یہ شخص آنے والے وقت کا بادشاہ ہوگا اور بادشاہ ظاہر الدین اسے بادشاہ بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اسے وقت سے پہلے قتل کر دیا جائے۔ وہ تالی بجا کر اپنے ایک ملازم کو مخاطب کرتا ہے۔ ملازم اس کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے جی حضور حکم کیا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے جاؤ اس شخص کو پکڑو۔ ملازموں کے پکڑنے سے پہلے وہ شخص رائے فرار اختیار کر لیتا ہے۔ وہ رائے فرار اختیار کر کر چلا جاتا ہے اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے دور کا انقلابی حاکم بنا اور دنیا اس شخص کو بادشاہ شیر شاہ سوری کے نام سے جاننے لگی۔ ہاں، دنیا اس شخص کو بادشاہ شیر شاہ سوری کے نام سے جاننے لگ گئی تھی، اور ایسا انقلابی حاکم تھا کہ اس نے 5 سال حکومت کی لیکن انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ اور کہتے کہ ایک وقت ایسا آیا جب وہ اس ارادے سے نکلا کہ اس نے کسی جگہ کو فتح کرنا ہے، اور جب اس مقام پر جاتا ہے اتنی چوٹیں، اتنے زخم کھاتا ہے کہ بالکل قریب المرگ، موت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن 3 دن تک موت کے قریب رہتا ہے۔ زخم گہرے تھے لیکن برداشت کرتا ہے اور سہتا رہتا ہے، لیکن تیسرے دن جب آواز آتی ہے کہ ہم جیت چکے ہیں اس وقت اس کی روح پرواز کرتی ہے۔ دیٹس اے ول پاور۔ یہی ول پاور ہوتی ہے جو جیت کی آواز سننے سے پہلے دم بھی نہیں توڑنے دیتی۔ وہ اس وقت تک زندہ رہا جب تک اس کے دل میں، اس کے کانوں میں انقلابی اور فتح یابی کی آواز نہ گونجی۔